الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما الحمدللہ آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے۔ مالک کی شان کے پتہ بھی نہیں چلا کیسے رمضان المبارک گزر گیا، کیسے 30 دن گزر گئے، اور بس یہی ہماری زندگیوں کی بھی کہانی یہی ہے کہ 30 سال بھی ایسے گزر جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں، 60 سال والوں کے 60 گزر گئے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چل چلاؤ ایسا ہی ہے۔ رمضان کا ایک ٹائم تھا انتظار کر رہے تھے، ایک ٹائم تھا اب اس کو ہم رخصت کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، گزر چکا ہے، گزر جائے گا، لیکن مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم نے وقت سے کیا فائدہ حاصل کیا، ہم نے اس وقت کو کتنا قیمتی بنایا۔ سوال رمضان کا بھی نہیں، سوال جو ہے وہ باقی ٹائم کا نہیں، سوال جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے۔ رمضان تو یقینی بات ہے کہ آئندہ سال بھی آئے گا، لیکن ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو اصل میں مہمان ہم ہیں، رمضان نے تو پھر آنا ہے، اصل میں مہمان ہم ہیں۔ تو اصل چیز، اصل سوال ہمارا اور آپ کا کہ اس ٹائم کا ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا، اور رمضان کو بھی سامنے رکھیں، باقی زندگی کو بھی سامنے رکھیں اور اپنا احتساب کریں۔ ہم سب اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں اپنے سامنے۔ اصل ہمارا کام یہ ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور دنیا کا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے جو بغیر احتساب کے، بغیر محاسبے کے چلتا ہو، بھلے وہ کوئی کاروبار ہو، بھلے وہ کوئی ملازمت ہو، بھلے وہ کوئی بھی کام ہو، وہ احتساب کے بغیر نہیں چلتا، محاسبے کے بغیر نہیں چلتا، اکاؤنٹیبلٹی اس کے بغیر نہیں چلتا۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کا جو نظام ہے اس کا بھی کوئی محاسبہ ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کا کوئی احتساب ہونا چاہیے۔ محاسبہ نفس جسے کہتے ہیں کہ اپنی ذات کا محاسبہ، دن رات کے اعمال کا محاسبہ، اپنے نفس کا جو ہماری جو کہہ لیں روح اور جسم اور خون سے جو ایک مادہ ہے نفس کا، اس کا محاسبہ۔ کیونکہ رمضان المبارک میں شیاطین قید تھے لیکن ہمارا نفس ہمارے ساتھ تھا۔ آگے پھر وہ نفس کیسا تھا یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نفس امارہ تھا، نفس لوامہ تھا، نفس مطمئنہ تھا، وہ کیا تھا۔
نفس امارہ کون سا ہے؟ جو برائی پہ ابھارتا رہتا ہے، چلو یہ کام بھی کر لو، یہ غلط کام بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ بہکانا، پھسلانا، غلط راستوں پر لگانا، وہ لگاتا رہا۔ نفس لوامہ کا کام ہے مطمئن، اس کو جو ہے وہ ملامت کرنا کہ بھائی یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، یہ کام آپ سے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے غلط کیا، آپ نے، اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اندر ہی اندر اس کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک گلٹ فیل ہوتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کا کام ہے کہ اس کے کام کی برائی، اس کے غلط ہونے کو وہ اندر اجاگر کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کتنی دفعہ بندہ غلط کام کرتا ہے لیکن اندر سے اس کو جو وہ چین نہیں آتا۔ یہ نفس لوامہ کا کام۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے جس کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، جس کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، کہ وہ بالکل جس کے بارے میں قرآن نے کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تو سے راضی، جنت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ داخل ہو جا۔ تو ہم نے اپنے نفس کو جانچنا ہے، وہ کیسا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے یا ان کنٹرولڈ ہے، ہمارا اس پر کوئی قبضہ ہے نہیں ہے، ہماری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یا ہم اس کے تابع ہیں یا وہ ہمارے تابع ہے، اس کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ اس کو اپنی کہہ لیں کہ کچہری میں، کورٹ میں، اپنے کٹہرے میں اس کو لانا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کو غصہ کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ اندر کا جو ایک ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ کس حد تک ہمارے تابع ہے اور کس حد تک ہم اس کے تابع ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے میرے پیارے مالک میرے نفس کو پاکیزہ بنانا، اس کو تقوی والا بنانا، اس کا تزکیہ کرنا، تو ہی اس کا مددگار ہے، تو ہی اس کا معاون ہے، تو اس کا مولا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پاکیزہ روح، پاکیزہ نفس، ہر چیز، لیکن یہ ہمارے لیے ہے۔ تو احتساب بہت ضروری چیز ہے۔ ہم نے رمضان المبارک ریسنٹلی، یعنی کہ آخری دن ہم نے پورا گزارا، رمضان کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے اعمال کو سامنے رکھیں، اپنی نمازوں کو سامنے رکھیں، اپنے روزوں کو سامنے رکھیں، اپنی زکوٰۃ خیرات کو سامنے رکھیں، اپنے اور جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی تھی۔ رمضان گزرتا ہے، ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو دیکھیں، آڈٹ کریں، ڈیلی آڈٹ ہو اپنا، ڈیلی اس کو مینٹین کریں، اس کی مینٹیننس ہو، اس کی مینٹیننس ضروری ہے۔ جس طرح باقی چیزیں ہیں ہم ان کو مینٹین رکھتے ہیں تو مینٹین رہتی ہیں، ادروائز ان میں ہم کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، گھر میں اگر نہ رہیں، صفائی ستھرائی نہ کریں تو وہاں رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ کی سواری ہے، اس کو مینٹین نہ کریں، وہ چلانے کے قابل نہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ کی مینٹیننس نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کارآمدی کوئی۔ ہمارا نفس اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، اس کی نوک پلک کرتے رہیں، اس کو جانچتے رہیں، جھنجھوڑتے رہیں۔ کتنی دفعہ بندہ کہتا ہے جی نماز میں دل نہیں لگتا، یا نماز کا جی نہیں کرتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تلاوت کا جی نہیں کرتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، بوریت فیل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی مینٹیننس ہونے کی ضرورت ہے، اس میں مسائل ہیں۔ اس کا کیوں نہیں جی کر رہا، اس کا دل کیوں نہیں کرتا نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، نیک کاموں کو، آخر کیوں بھاگتا ہے؟ یہ عام حالت میں 1.5 گھنٹہ اسے گپ شپ کروا لو، اسے تھوڑی دیر مسجد میں لے جاؤ تو یہ بور ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان القلوب تسطع کما یسطع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو لگ جاتا ہے، گاڑیوں کو لگ جاتا ہے، چیزوں کو لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کو چیک نہیں کرتے، ٹیوننگ نہیں کرتے، صفائی ستھرائی نہیں کرتے، دل کا بھی یہی حال ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے زنگ سے کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے زنگ سے پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ پھر ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ جس طرح بخار ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے۔ کیوں؟ ڈیلی تو وہی کھانا کھا رہے تھے، وہی چیزیں کھا رہے تھے، آج وہ کڑوا کیوں لگ رہا ہے؟ آج طبیعت ٹھیک نہیں، آج بخار ہے۔
وہی کھانا ہے، وہی پکا ہوا، لیکن کڑوا محسوس ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہے، منہ کا ذائقہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کڑوا لگ رہا ہے۔ اسی طرح دل تو وہی ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان گزرا ہے، ہمارے یہی مسلمان بھائی تھے نا جو رمضان میں فلی 5 ٹائم مسجد میں آتے تھے، جمعے کے اندر آتے تھے، روزے الحمدللہ رکھے، یہی ہمارے بھائی تھے مسلمان۔ مسجدیں بھر جاتی تھی ہر طرف، الحمدللہ ہر طرف مساجد بھر جاتی تھی۔ مسلمان اس کا مطلب ہیں، لوگ ہیں، مومن ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کیوں نہیں نظر آتے؟ رمضان کے بعد کیوں نہیں نظر آتے؟ مطلب کیا ہے کہ دل کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر نہیں دل کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ تم مرنے کو یاد رکھو، تم قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تمہارا دل زنگ آلود نہ ہو۔ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ہی بھائی مسلمان ہیں، کلیم کرتے ہیں مسلمان ہیں ہم، لیکن ڈنڈیاں نہیں مارتے، رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے، گراں فروشی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، اور بڑا بے حس، یعنی کہ کہہ لیں کہ حس مر جاتی ہے۔ دل سخت ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ زنگ آلود دل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس چیز کے لیے فرمائے کہ بھائی اپنے اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو سامنے کریں۔ اس کے لیے تلاوت بھی بتائی، اس کے لیے عبادت بھی بتائی، اس کے لیے دعائیں بھی بتائی، اس کے لیے جو ہے وہ موت کے تذکرے بھی بتائے، اس کے لیے یتامہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کا بھی بتایا۔ یہ علاج بتائیں کہ تمہارا دل سخت نہ ہو جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ خیر کی بات تم سننے نہ سکو، کہ تمہیں خیر کی بات سے ہی الجھن ہونے لگے، تم مسجد میں ٹھہر ہی نہ سکو۔ تو اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے اعمال کو جانچیں۔ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنی غلط بیانیاں کی ہیں، اس کو نوٹ کریں۔ کتنے جھوٹ بولے میں نے، کتنا میں نے ناجائز کسی کے ساتھ قسمیں اٹھا کے معاملات کیے ہیں، کتنے غلط کام کیے ہیں۔ اس کو ہم دیکھیں، اس کا لکھیں، شام تک رزلٹ سامنے ہوگا، پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہے جب آپ اس کو لکھ کر سامنے لے آتے ہیں، حساب کرنا آسان ہوتا ہے، حساب کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ لکھیں، اس کے مطابق اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ کام ہمارا غلط ہے، یہ جھوٹ جو ہم نے بولا ہے غلط ہے، جھوٹ بول کے چند پیسے کمائے غلط ہے، جھوٹ بول کے کوئی سودا کر لیا، کوئی ڈیل کر لی، غلط ہے بھائی۔ اس میں ہمیں پھر ندامت کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو گناہ کا ایک ڈانٹ ہمارے دل پہ لگا تھا وہ مٹ جائے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، دل میں زنگ نہیں لگے گا۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن انسان کا کام کیا ہے، خاص کر ایمان والے کا، کہ وہ غلطی پہ ڈٹے نہیں، فوری معافی مانگ لے اللہ سے۔ غلطی ہو جانا بشریت کا تقاضا ہے، لیکن اس پہ ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، ضد کرنا، یہ پھر شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ گناہ اپنا ہے، غلطی اپنی ہے، قصور دوسرے کا نکالنا ہے، یہ پھر شیطانی کا۔ تو کوئی بھی غلطی، گناہ، غلط کام، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب، اپنی اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، معاملہ صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو محاسبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ کوتاہی ہوئی، یہ میں نے غلط کام کر دیا، اپنے نفس کو جھنجھوڑنا، اس کو مشکلات میں ڈالنا۔ آپ صبح اٹھنے نہیں دیتا آپ کو، اس کو بھائی میں نے تو مسجد میں ہی فجر کی نماز ادا کرنی، آپ کو دوپہر میں آفس میں آپ کو مہمانوں میں الجھا دیتا ہے، آپ کو جو ہے وہ مہمانوں میں الجھا دیتا ہے، کسی اور کام میں مشغول کر دیتا ہے، آپ کو بھلا دیتا ہے، بھائی میں نے تو پھر بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کر۔ اس کو ٹف ٹائم دے، اس کی بات نہ مانے، اس کو اپنے آپ پہ حاوی ہونے نہ دے۔ پھر دیکھیں، ایک وقت تک ہے، شیطان ہو یا نفس ہو، ایک وقت تک تو وار کرتے رہتے ہیں، جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے قابو کا نہیں ہے، پھر وار چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ ہو، پتہ تو ہو ہم غلطیاں کر رہے ہیں،
ایک تو بندہ غلطی کرتا رہے اور اس کو احساس میں میں غلط کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے آپ میں سمجھتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا پازیٹیو ہوں، میں بڑا بہترین ہوں، بڑا کچھ ہے. اپنے آپ میں ہر کوئی بہترین نظر آتا ہے، یہ تو دوسرا بتاتا ہے بھائی آپ میں یہ کمی ہے، یہ کمی آپ کے اندر، یہ کمزوری آپ کی، یہ غلطی آپ کی، یہ دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ نشاندہی کرتا ہے، وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کے چہرہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ پہ کوئی نشان ہے، کپڑوں پہ نشان ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، یا آپ نے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. مومن بھی ایسے ہی ہے بھائی، ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے ہم. میرے بھائی آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی میں صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مسئلہ کیا گڑبڑ ہے؟ ہم آئینہ، جو آئینہ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دوسروں کی طرف کر رکھا ہے. آئینہ دوسروں کی طرف کر رکھا ہے، دوسروں کی نشاندہی کرتے کرتے اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. وہ آئینہ جو ہمیں اپنی طرف بھی کرنا چاہیے تھا کہ میں آئینہ دیکھوں، اس میں اپنی غلطیوں کا احتساب کروں، جہاں کہیں میرے کوئی جو وہ داغ دھبا ہے، کپڑے گندے ہیں، جو بھی ہے مجھے نظر آئے، وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ رخ میں نے دوسروں کی طرف ہی کیا ہوا کہ شاید اسی کو ضرورت ہے. محاسبے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنا گریبان، اور جب تک آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق نہیں ہوگی، اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں ہوگی. تو آئینہ جو ہو اپنی طرف بھی کرنا تاکہ مجھے میری غلطیاں، میری چیزیں بھی نظر آئیں. وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ نہ تھی ہمیں اپنے حال کی جب خبر، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی خبر، رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر. رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے گناہوں پر نظر تو نگاہ میں پھر کوئی برا نہ رہا. پھر کوئی برا کیا ہے؟ صرف اپنے گریبان میں ایک دفعہ جھانک. جب تک نہیں دیکھا تھا وہ بھی برا تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. اس کے بھی گھر خراب تھے، اس کے بھی کاروبار خراب تھے، اس کے بھی اخلاق خراب تھے، اس کی بھی زبان ٹھیک نہیں تھی، فلاں بھی ایسا تھا، اس میں بھی کیڑے تھے، اس میں بھی یہ تھا. وہ کیا تھا کہ اپنی طرف کبھی آئے نہیں، اپنی باری نہیں آئی کبھی. جب اپنی باری آئی پھر ایک دم شوق لگا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا میں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم دوسروں کے معاملات ڈسکس کرتے رہے، دوسروں کو ڈسکس کرتے رہے، ان کی برائیاں کرتے رہے، ان کی غیبتیں کرتے رہے، اپنا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. جب اپنی طرف نظر ڈالی، جیسے عربی کا مقولہ ہے من ابصر عیب نفسہ شغل عن عیب غیرہ، کہ جو اپنی ذات میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ دوسروں کے عیوبات سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پرواہ رہتی. پھر اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ایمان والو تم اپنے آپ پر نظر رکھو، اپنے آپ کو لازم پکڑو. اگر تم ہدایت پر ہو، کسی اور کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. اپنی فکر کرو. سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسروں میں دخل اندازی نہ کرو، دوسروں کے کیڑے نہ نکالو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ برائی کی جڑ فلاں ہی ہے. ہو سکتا ہے اس کا پارٹ آپ بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا مین کردار آپ بھی ہوں، لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہوا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنی ذات میں دیکھنا چاہیے، وگرنہ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کے دن آئے گا اپنے آپ سے لڑ رہا ہوگا، اپنے آپ سے لڑ رہا ہوگا. یہ لڑائی وہاں نہیں، یہاں پہ کرنی ہے. یہ لڑائی اپنے آپ سے یہاں پہ کرنی ہے تاکہ وہاں کی لڑائی سے بچ جائیں. یہ محاسبہ یہاں پہ کرنا ہے تاکہ وہاں کے محاسبے سے بچ جائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، کہ اس دن، بڑے حساب کے دن آنے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنے کھاتے کے لیے رکھو، بجائے اس کے کہ کوئی باہر سے آ کے ایکسٹرنل بندہ کوئی آ کے آپ کا آڈٹ کرے، آپ کا جو ہے وہ احتساب کرے. آپ خود اپنا کر لو، وہ زیادہ آسان ہے، زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ بڑا دن آ جائے
وہاں کے سوالات آ جائیں، یہاں پہ ان سوالات کی تیاری کر لیں کہ جو قبر کے سوالات ہیں وہاں کا محاسبہ ہے، یا حشر کا محاسبہ ہے کہ جب اللہ پوچھے کھڑا کر کے، ہاں جی بتاؤ، عمر کا بتاؤ، علم کا بتاؤ، مال کا بتاؤ، عمر کہاں ضائع کی، جوانی کہاں پہ خرچ کی، علم دیا تھا کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ اللہ نے پوچھنے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر قدم نہیں ہلنے دیں گے ہم، یہ سوالات کے جواب دینے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم یہاں پہ ان کو پریپیئر کر لیں، اور ان کا جو ہے وہ پریپیئر کرنا کوئی ایسا نہیں کہ رٹا لگا لیں گے، رٹا مار کے یاد ہو جائیں گے، نہیں نہیں، یہ اپنی پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتے ہیں، عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمل ٹھیک ہوگا آپ کے کویسچن آٹومیٹکلی سولوڈ ہیں، حل ہے۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو بھلے جتنا مرضی رٹا لگا لیں گے، وہ نہیں، زبان پہ نہیں آئیں گے۔ کلمہ نصیب تبھی ہوگا جب زندگی میں کلمے والی زندگی کو اپنایا ہوگا، وگرنہ زبان نہیں چلے گی، زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا، زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلے گا۔ تو اس احتساب سے، قبر کے احتساب سے، وہاں پہ کیا حساب ہوگا؟ اللہ کا نام کب لیں گے؟ جب ہم نے اللہ کے نام کے مطابق یہاں پہ زندگی گزاری ہے۔ من ربک من نبیک ما دینک، یہ کیسے ہیں؟ دیکھنے میں، سننے میں بڑے آسان، بڑے سمپل، بڑے مختصر سوالات ہیں، لیکن ان کے پیچھے پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے، تب پھر ان کے جوابات آتے ہیں۔ تو اس احتساب کے دن سے پہلے اپنا احتساب کرنا، ہر ایک کرے، انفرادی کرے، اجتماعی کرے، مرد کرے، عورت کرے، اپنے آپ کو دیکھے، آئینے میں دیکھے، اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، جنہوں نے تو روزے رکھے ہیں الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے، روزے ان کے بھی گزر گئے، اور جنہوں نے نہیں رکھے، سوچا تھا پتہ نہیں روزے رکھے تو مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا، تو ٹائم تو ان کا بھی گزر گیا، ٹائم تو اب ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ شاید افسوس بھی کریں، لیکن افسوس کا بعد میں فائدہ نہیں ہوتا، بعد میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی دن ہے، ابھی ٹائم ہے کہ ہم محاسبہ کریں۔ اللہ کی طرف سے بھی ہمیں کھلی چھوٹ ہے، ہر طرف سے ہمیں کیا ہے؟ کھلی چھوٹ ہے، اور ہر چیز کا احتساب۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تو دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا الہ الا انت، مالک میں تیری رحمت سے پر امید ہوں، تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یہ تو بہکا دے گا، غلط راستے پر چلا دے گا، یہ الٹے راستے پر چلا دے گا۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کو استوار کرنا ہے، تو کس طرح؟ صرف اسی سے ہی کہ بندہ سوچے، احتساب کرے، سوچے کیا کھویا، کیا پایا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا، جس طرح دنیا کا ایک عام سا ایک روٹین ہوتی ہے، عام سی چیز ہے، کوئی بھی بندہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کوئی بھی ایون کہ ریڈی بھی لگاتا ہے، وہ خانچہ فروش ہے جو ڈیلی بیسس پر کام کرنے والا ہے، وہ بھی سوچتا ہے یار میں نے اتنا خرچ کیا، اتنا بچایا، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے انکم جو ہے وہ کم ہے، ایکسپینس زیادہ ہے، کیا مطلب؟ کہ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ہماری پٹاری میں کم رہا ہے، نکل زیادہ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اعمال جمع ہو رہے ہیں، لیکن ہماری اس بالٹی میں، ہماری اس باکٹ میں، اس سے جو ہے وہ ٹوکری کے اندر سوراخ ہے، اور جو ہم ڈالتے جا رہے ہیں وہ گناہ کے ذریعے نکلتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہ جب بندہ ایک طریقے سے، ایک کہہ لیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک تم میں سے یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج کے لیے تو سارا کچھ ہے، کل سے مراد قیامت کا دن، اس کے لیے کیا کیا اس نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کام کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے چھپ کے کر لیا، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی دھول ڈال سکتے ہو، اللہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کہتا ہے احصیٰ کل شیء عددا، ہر چیز کو ہم نے گن کے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھا ہوا ہے۔
ہر چیز ریٹن فارم میں موجود ہے، رجسٹر بنے ہوئے ہیں، نامہ اعمال جسے ہم کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. اللہ سے نہیں بھاگ سکتے. ہاں اگر نیکی کی ہے تو پھر خوش ہو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو اللہ 1 کی 10 دے گا، اس کی ٹینشن نہیں ہے. یہ تب ہے جب تم بالکل ہی الٹی سمت چل پڑے ہو یہ سوچ کر کہ شاید میں بچ جاؤں گا. نہیں، پھر ایسا نہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو جانچ لے اور بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے. والعاجز من اتبع نفسہ، اور عاجز اور بے وقوف نادان بندہ وہ ہے جو اپنی ہی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور پھر اللہ پہ امیدیں باندھے. وتمنى علی اللہ. تو جو ایسی سوچ رکھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں چلے گا، شاید میں بچ نکلوں گا، تو یاد رکھنا وہاں سے پھر کوئی صورت نہیں بچاؤ گے. اور اپنے احتساب کے لیے صحابہ کی مثالیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے ہمیں پتہ ہے، بڑے کمزور ہیں. صحابہ جن کا ایمان 100%، جن کے اعمال 100%، نبی کے ساتھی، نبی کی صحبت یافتہ، نبی کے جس سارے اعمال کے گواہ، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، نبی کا براہ راست خطاب سننے والے، نبی کے پیارے بول سننے والے، وہ ان کے اندر کیا ڈر تھا، کتنا محاسبہ تھا. سیدنا حنظلہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر مل گئے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے پوچھا خیر تو ہے، خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی یہ کیفیت ہے، جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں آتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، ہماری اندر کی کیفیات فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں. جب ہم گھر جاتے ہیں، بچوں میں جاتے ہیں، کام کاج کاروبار میں جاتے ہیں، ہماری کیفیات ہی مختلف ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی. تو لگ رہا ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں کہ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، نبی کی صحبت میں کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا تو میرا بھی یہی معاملہ ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنے سارا قصہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر ان کو تسلی دیتے ہیں اور فرمایا کہ جس طرح کا ایمان تمہارا میرے پاس ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے، اگر باہر بھی ہو تو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ گاہے گاہے، یعنی گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں اور اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ یہ چینج کیوں آیا، ہم ایسے کیوں ہیں، ہم مسجد کے نمازی اور ہیں، باہر کے نمازی اور ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان کو فکر لائق ہوئی، ان کو فکر لائق ہوئی کہ ہم بازار کے مسلمان الگ ہیں، مسجد کے الگ ہیں. ہم پہلے دیکھا کرتے تھے کہ مساجد کے اندر گاؤں دیہاتوں میں نماز کے بعد بچے، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور اندر سے جب نماز پڑھنے والا کوئی نمازی آتا تھا تو وہ آگے کرتے تھے جی پھونک مار دیں، کوئی نظر ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی بخار ہے، وہ جو بھی نکلتا پھونک مار دیتا تھا. ان کا یقین ہوتا تھا اللہ شفا دے دیتے تھے، وہ پھونک مروا کے چلے جاتے تھے. اس وقت تو یہ نظریہ تھا کہ یہاں مسجد میں تو کم از کم یہ پکے مسلمان ہیں. حالانکہ وہ عام لوگ ہوتے تھے، عام پبلک ہوتی تھی، کاروباری، ملازمتی، اور یہ وہ مسجد میں آ کے سمجھتے تھے کہ یہاں تک تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. دکان پہ تو کوئی نہیں آتا تھا پھونک مروانے، لیکن مسجد تک آتا تھا. لیکن آج لگتا ہے کہ وہاں سے بھی بات ختم ہو گئی ہے، اب مسجدوں کے باہر بھی کوئی نہیں آتا، مسجدوں کے باہر بھی کوئی نہیں آتا، کہ شاید ہمارے معاملات اس حد تک نیچے آ چکے ہیں. تو یہ پھر ہمیں دیکھنے کے سیدنا فاروق اعظم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک باغ آیا، تو میں اور فاروق اعظم ایک فاصلے پہ ہو گئے، وہ تھوڑا آگے چلے گئے، میں تھوڑا پیچھے تھا. راستے میں دیوار آ گئی، راستے میں دیوار حائل ہو گئی، تو میں نے سیدنا فاروق اعظم کو سنا. میں نے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں پیارے پیغمبر نے، جن کو مانگ کر لیا ہے، دعاؤں سے لیا ہے، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے. وہ کہہ رہے تھے کہ تو امیر المؤمنین بنا ہوا ہے، اگر اللہ سے ڈرے گا تو تیری مغفرت ہے، وگرنہ عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا. وہ اپنے آپ میں اتنے ڈرتے رہتے تھے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، وفات کا وقت قریب آیا، دیوار کی طرف رخ ہے، روتے جا رہے ہیں. بیٹے نے پوچھا ابا جان خیریت تو ہے، آپ اتنے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا موت کا وقت قریب ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، اسی کا ڈر ہے. فرمایا ابا جان اتنی دفعہ آپ علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی ہے جنت کی، تو کس چیز کا خوف ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا بس 3 مرحلے تھے میری زندگی میں، 3 مرحلے آئے ہیں. ایک وہ مرحلہ تھا مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا،
جب میں اسلام نہیں لایا تھا نبی علیہ السلام کا دشمن تھا اور میں آپ کو مارنے پہ تلا رہتا تھا, نفرت کرتا تھا, بغض رکھتا تھا. اگر اس دور میں مارا جاتا تو سیدھا جہنمی تھا, سیدھا جہنمی. پھر ایک دور وہ آیا کہ جب میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اسلام قبول کرنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا, پیارے پیغمبر نے جب ہاتھ آگے کیا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ کے بعد پیغمبر نے پوچھا خیریت ہے؟ فرمایا ایک شرط ہے پھر اسلام قبول کروں گا. پوچھا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میرے جتنے بھی سابقہ گناہ ہے وہ معاف ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے بشارت دی کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام تو پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں سیدھا جنت میں تھا. اب جب نبی علیہ السلام چلے گئے ہیں, ہمارے معاملات مختلف ہو گئے, بہت سارے معاملات ہوئے. اب اللہ سے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا. تو یہ بڑے لوگ تھے لیکن اپنے آپ کو محاسبے سے بری نہیں رکھتے تھے, اپنے احتساب سے بری نہیں سمجھتے تھے, ہر وقت ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, نہ جانے کیسا معاملہ ہوتا ہے. حالانکہ سارے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سب سے اللہ راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے, اللہ سے راضی ہے. تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بس ہمارے لیے یہ ہے کہ رمضان آج جا رہا ہے, آج آخری روزہ ہے, لیکن یاد رکھیں نماز کا حکم ویسے ہی ہے, باقی ایام آئیں گے اور اللہ کا حکم ویسے ہی ہے. اللہ ویسے ہی ہے, جس کو یقین ہے کہ رمضان میں جو اللہ تھا وہ رمضان کے بعد بھی ہے, وہ تو نماز نہیں چھوڑے گا, اور جو نماز چھوڑے گا وہ عملاً کہے گا کہ اب اللہ وہ نہیں ہے, اللہ وہ نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ کوشش کریں اس اپنے معمول کو, نمازوں کو کنٹینیو رکھیں. ہماری نمازوں کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, رمضان سے صرف روزوں کا تعلق ہے, نماز کا تعلق وقت سے ہے, زکوٰۃ کا تعلق وقت سے ہے, حج کا تعلق وقت اور جگہ سے ہے. یہ ساری اپنی اپنی جگہ کی عبادات ہیں. رمضان کے صرف روزے تھے, وہ چلے گئے, اس کے بعد فرض نہیں ہے, نفلی آپ رکھیں, لیکن نماز پورا سال ہے. جب تک سانس ہے, ہوش ہے, سینسز ہیں, نماز ہے. جب نصاب ہے, صاحب ثروت ہے, حج ایک دفعہ ہے, نصاب ہے, ٹائم ہو گیا, زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا بھی رمضان سے تعلق نہیں ہے. اکثریت ہم دیتے ہیں برکت کے لیے دے دیتے ہیں, یہ ویسے, وگرنہ شریعت میں زکوٰۃ کا رمضان سے لنک نہیں ہے, ٹائم سے لنک ہے. آپ کا سال رمضان میں پورا ہو جائے, رمضان میں زکوٰۃ دے دیں, شوال پہ پورا ہو جائے, شوال میں دے دیں, ذوالقعدہ میں, محرم میں, سفر میں, ربیع الاول میں. جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے, جہاں سے آپ نے جب وہ کاؤنٹ کیا تھا, آپ کا وہ نصاب بنتا ہے. یہ تو ہم برکت کے لیے اکثر لوگ رمضان میں دے دیتے ہیں, وگرنہ شریعت تو کہتی ہے پورا سال دو, جس کا جب نصاب ہو, جب نصاب. اور اس میں حکمت بھی ہے, اس میں کیا ہے, حکمت بھی ہے کہ رمضان میں دیں گے, سارے ایک دم دہانے کھول دیں گے, دے دیں گے, رمضان کے بعد کوئی اپنی زکوٰۃ نہیں نکالے گا, غریب بیچارہ پھر بھوکا مر جائے. تو اللہ کے ہر کام میں حکم ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, ٹائم سے ہے. جب آپ کا ٹائم آ جائے پورا سال آپ زکوٰۃ نکالیں. تو نماز کا تعلق رمضان سے بالکل نہیں ہے, وقت سے ہے. وہ ہر دن سورج نکلتا ہے, ہر دن نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہر دن نماز ویسی فرض تھی جیسی رمضان میں ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.